سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے ولید بن مغیرہ کے قول کو ذکر فرمایا کہ وہ منہ بسورتا ہے، تیوری چڑھاتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، تکبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہوا جاتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جس سے یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہ بشر کی بات ہے، بشر کا قول ہے، اللہ کی بات بنا کر ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں اسے سقر میں ڈالوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، سأصلیہ سقر، میں جہنم میں ڈالوں گا۔ آج کی آیت میں یہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما سقر، لوگو تم کیا جانو سقر کیا ہے۔ جیسے قیامت کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا القارعۃ ما القارعۃ، وہ کھڑکھڑاہٹ والی، تم کیا جانو وہ کھڑکھڑاہٹ والی کیا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ کھڑکھڑاہٹ والی قیامت یہ ہے کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ، اس حقیقت کو تم کیا جانو۔ وما ادراک ما الحاقۃ، تمہیں کیا پتا ہے وہ حاقہ کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرمایا اسے سقر میں ڈالیں گے۔ وما ادراک ما سقر، خود اللہ نے تعارف فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ کسی کو باقی رکھتی ہے نہ کسی کو چھوڑتی ہے وہ آگ۔ لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دینے والی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا کہ جب کھال ایک بار جل جائے گی پھر اللہ دوسری کھال لگا دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا ذائقہ چکھتے رہیں، عذاب ان کو نیا سے نیا آتا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کھال کو اللہ نے دوبارہ لگایا اس کھال نے تو گناہ نہیں کیے، اب یہ دوبارہ اس کھال کو اللہ تعالیٰ جلا رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ایک نئی کھال لگا کر اسے جلایا جائے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، طب کے ماہرین بھی یہ بتاتے ہیں ہر 120 دن کے بعد انسان کی یہ جو کھال ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے، دنیا میں ہی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو تو اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو، ایک تو خدا نخواستہ وہاں پر کوئی زہریلی چیز ہو جو تمہیں نقصان دے دے، دوسری بات یہ ہے جو آج کی تحقیق ہے سائنس کی کہ انسان کے جسم سے کچھ مرے ہوئے جراثیم بستر پر گرتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گرتے رہتے ہیں جراثیم، ہماری جو کھال ہے یہ مرتی رہتی ہے، 120 دنوں کے بعد یہ نئی کھال ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کی 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، جو اس کی کھال دنیا میں ختم ہوتی رہی وہ کھال اللہ دوبارہ زندہ کر کے وہی نافرمانی والی کھال جہنم کو جہنم میں لگا دیں گے۔ تو فرمایا لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو جھلسا دینے والی ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 داروغے مقرر ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ مذاق اڑانے لگے۔ ایک پہلوان تھا عرب کا، کہتا تھا کہ 17 داروغوں کو، 17 فرشتوں کو تو میں سنبھال لوں گا، باقیوں کو تم سنبھال لینا۔ اگلی آیت پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی 19 داروغے مقرر ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے اس قدر طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک فرشتہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو فرشتوں کے سردار ہیں، ایک فرشتہ ایک ہاتھ میں 1 کروڑ انسانوں کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس قدر طاقت۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی بستی کو جب تباہ فرمایا تو اپنے 600 پروں میں سے ایک پر بنیاد سے زمین کو اٹھایا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، آسمانوں تک لے گئے اور اس کو الٹ دیا۔
اس قدر طاقتور حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ جب گناہگار کے پاس منکر نکیر آئیں گے قبر میں، اگر موت ہوتی تو انہیں دیکھ کر یہ بندہ مر جاتا۔ اس قدر خوفناک شکل و صورت والے۔ تم نے کیا سمجھا کہ فرشتے بس ایسے ہیں، ہم سے کمزور ہیں، ہم ان سے لڑ پائیں گے؟ فرمایا آگے اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب ارشاد فرمایا علیہا 19 داروں کے مقرر ہیں۔ اس کا جب انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، جو دوزخ پر آگ پر فرشتے مقرر ہیں، الا ملائکہ، وہ فرشتے ہی ہیں، وہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں جو داروغ مقرر ہیں، وہ بڑے طاقت والے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اللہ چاہتے تو اوروں کو بھی مقرر فرما دیتے، اللہ کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ وما جعلنا عدتهم، ان کی تعداد جو اللہ نے مقرر فرمائی کہ 19 جہنم پر داروغے اور فرشتے مقرر ہیں، الا فتنة للذین کفروا، یہ کافروں کی آزمائش کے لیے ہے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کریں وہ لوگ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، کیونکہ سابقہ کتابوں میں بھی یہ بات موجود تھی کہ اللہ نے 19 فرشتے مقرر فرمائے۔ اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یہودیوں کو کتاب دی گئی، اہل تورات، اہل انجیل، اہل زبور، فرمایا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اہل کتاب اور ایمان والے کسی شک میں نہ پڑیں۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ یہ لوگ یہ کہیں فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، الکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور کافر لوگ کہ اللہ اس مثال کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ گمراہ کرتے ہیں من یشاء، جسے چاہتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور ہدایت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے سرانے بیٹھے ہیں، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن میں گواہی دے دوں گا، میرے کان میں کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ نہیں پڑھتا، ادھر سے ابو جہل بیٹھا ہے، ابو جہل کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کو قبول نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو طالب کی زبان سے جو جملہ نکلا اخترت النار علی النار، اور لوگ مجھے ملامت کرتے رہے، یہ پسند کرتا ہوں کہ میں آگ میں جلا دیا جاؤں، سمجھتا ہوں کہ آپ سچے ہیں لیکن آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتی آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے وہاں سے تشریف لائے۔ آج میرا چچا بغیر ایمان لائے اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جا جبریل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر تسلی دے، اے میرے محبوب روئے نہیں، غم نہ کریں، رنجیدہ نہ ہوں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت کو دے دیں، آپ جسے چاہیں ایمان دے دیں، ایسا نہیں۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہدایت اللہ نے دینی تھی، اللہ نے نہیں دی، آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ آپ نے تو اللہ کا پیغام ان پر پہنچا دیا تھا۔ فرمایا کہ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کرتے ہیں، ویہدی من یشاء، جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے راہ ہدایت پر کوئی لا نہیں سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ 19 فرشتوں پر مذاق اڑانے والوں، اللہ کی اتنی مخلوق ہے، اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، وما یعلم، صرف وہی جانتا ہے، وما یعلم جنود ربک، تیرے رب کے لشکروں کو وہی اللہ صرف جانتا ہے، الا ہو، سوائے اس کے کوئی اور نہیں جانتا۔ مخلوق میں تحدید کرنے والوں کہ 18,000 مخلوق سمندر
سمندر میں 18,000 خشکی میں یہ کہنے والوں اللہ فرماتے ہیں کہ میری مخلوق کو کوئی گن نہیں سکتا، میرے لشکروں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، میرے لشکر میری مخلوق اس قدر زیادہ ہے، یہ جو میں نے 19 فرشتے مقرر کیے یہ بھی کسی حکمت کے تحت ہیں۔ فرمایا وما ہی الا ذکریٰ للبشر، یہ تو انسان کے لیے ایک نصیحت کی بات ہے۔ کلا والقمر، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کے دین کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ کے مشن کو روکنا چاہتے ہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ والقمر، قسم ہے چمکتے ہوئے چاند کی، واللیل اذ ادبر، قسم ہے اس رات کی جب آ کر یہ چلی جائے، والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب یہ روشن ہو جائے، اجالا ہو جائے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا والقمر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، فرمایا چاند کی طرح یہ چمکے گی، واللیل اذ ادبر، اور جب رات چلی جائے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، آپ کے صحابہ پر یہ لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، ایک دن آئے گا جیسے رات چلی جاتی ہے یہ ظلم و ستم بھی ختم ہو جائے گا، یہ مشکل اوقات بھی، مشکل دن بھی چلے جائیں گے، یہ دکھ درد سارے مٹ جائیں گے۔ والصبح اذا اسفر، جیسے صبح کا اجالا ہوتا ہے اور ہر بندے کو بیدار ہونا ہوتا ہے، فرمایا ایسے اسلام کی صبح ہو گئی ہے، اب ہر بندے کو اسلام لانا ہوگا۔ کائنات نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ابو سفیان بھی اسلام لے آیا، خالد بن ولید بھی اسلام لے آئے، بڑے بڑے سردار، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی اسلام لے آیا، وحشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا تھا وہ بھی اسلام لے آیا، بڑے بڑے سردار اسلام لے آئے۔ فرمایا والصبح اذا اسفر، جب صبح ہوتی ہے، صبح روشن ہوتی ہے، قسم ہے اس صبح کی، لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، اب لوگ بیدار ہوں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، جماعت در جماعت آپ کے دین میں لوگ داخل ہوں گے۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جماعتوں کی جماعتیں، وفد کے وفد آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ انہا لإحدى الکبر، فرمایا اس بات کو معمولی نہ سمجھو، یہ بھی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے کے لیے، لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، اب اس پروگرام کو جو چاہے آگے لے کر بڑھے، او یتأخر، اور جو چاہے پیچھے ہٹ جائے، ساری بات اللہ نے سامنے رکھ دی ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اسلام لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے، فرمایا ساری بات تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا قیمت دوا ملتی ہے، یہ بلا قیمت دوا ہے، بلا قیمت دوا ملتی ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔